الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعید المنیر الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ اجلاس تحفظ ناموس رسالت کے نام سے منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تعالی ہم تمامی لوگوں کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ ممبر نور پر بہت ساری ذیوقار شخصیتیں تشریف فرما ہے۔ عالی جناب حضرت مولانا صلاح الدین چشتی صاحب قبلہ، وقاری ابرار احمد صاحب قبلہ، ساتھی محترم علی جناب مفتی آفتاب حسین صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان صحاب رضا قادری و شاعر اہل سنت جوہر اسرار صاحب قبلہ، تمام تر لوگ تشریف فرما ہیں۔ ان سبھی لوگوں کی دعاؤں کو لیتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، لیکن اس سے پیشتر میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مصر کے تمامی طلباء کرام کا، جنہوں نے ایک کمیٹی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے بنایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے ان تمامی طلباء کو دین کا سچا محافظ ہے۔ سب سے پہلے آپ سن لیں کہ میں کوئی پیشاور مقرر نہیں ہوں اور نہ میرا مشغلہ ہے تقریر کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کے تعلیم دیتا ہوں، اور آج علی جناب سہراب قادری صاحب قبلہ انہوں نے نعتیہ اشعار آپ تک پہنچایا ہے، اور میں بیٹھا سن بھی رہا تھا۔ حضرت کے پڑھنے میں ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، لیکن آپ جس انداز میں سن رہے تھے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کانفرنس پہ بیٹھے۔ بات تیسری مگر سچ ہے، یوں شور سراپا کر کے ہلہ کر کے آپ سن کے کیا پائیں گے؟ کیا ملے گا؟ آپ ایسی محفلیں منعقد کر کے ایک نبی کا سناخواں اگر کھڑا ہوا ہے اور آپ ہلہ مچا رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی فاحشہ چکلے پر ناچ رہی ہے، اور دیکھنے والے اس پہ پیسے روپے لٹا کر کے ہلہ کر رہے ہیں، یہ اس کا پیغام نہیں ہے، نہیں ہمارے جلسے کا معیار ہے، نہ مقصد ہے۔ سچ بات کہتا ہوں، کسی کہنے والے نے کہا تھا آپ کے رویے کو دیکھ کر، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ ہندی مانے ہندوستان، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک باقی نہ ہوگی داستانوں کی۔ رویہ بدلیے حضرت، رویہ بدلیے، جلسے کے مقصد کو فوت مت کیجیے، اور جس نام سے جلسے کو آپ موسوم کر رکھے ہیں اس نام کا بھی پاس و لحاظ رکھیے آپ،
کہ آپ کس محفل میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل کیسی محفل ہے؟ اللہ کی قسم حدیث پاک کے مفہوم کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں، اور جہاں ایسی محفلیں مل جاتی ہیں اللہ کے فرشتے اس کے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کی شایان شان کے مطابق مولا سب کچھ جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا میں تیرے ذاکرین بندوں کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہمارے بندے ہمیں دیکھے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے مولا نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ ہمیں دیکھ لیں گے تب کیا کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیں گے تیرا اور ذکر و چرچا کریں گے۔ پاک پروردگار اعلیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گوار ہو اس مجلس میں جتنے بیٹھے تھے ہم نے سبوں کی بخشش کر۔ آپ بتائیں اگر ہم اس میں ہلہ کر رہے ہیں تو فرشتے رب کی بارگاہ میں پوچھیں گے مولا تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق پوچھے گا کہاں سے آ گیا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے ذاکرین بندوں سے کے پاس سے۔ فرمائے گا کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے تیرے نبی کی ناز سن کر بھی کر رہے۔ پھر بتائیے ہمیں بخشش کا پروانہ ملے گا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں ملے گا ہمیں؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جلسوں کے معیار کو فوت نہ کریں، نہ اس کے مقصد کو فوت کریں۔ بہر صورت مجھے وقت بہت کم ملا ہے اور ٹھنڈی کا موسم بھی ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ اس سے پیشتر کی ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کہنے والے نے کہا تھا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آئے مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی حفاظت کی گارنٹی اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ آج اس عیسر کی سرزمین پر عیسر کے طلباء کرام نے تحفظ ناموس رسالت اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے آپ یہ جانیں کہ ناموس کہتے کسے ہیں، ناموس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں ناموس کے معنی ہوتا ہے عزت، اور تحفظ ناموس رسالت کا پورا مفہوم یہ ہوگا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی عزت کی گارنٹی خود لے رکھی ہے، اور وہ اپنے محبوب کی عزتوں کی حفاظت کرے گا، چاہے وہ جس جگہ بھی ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، جس میدان میں بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ناموس کی حفاظت کرے گا، اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ لیکن عالمی سطح پر دیکھا جائے آج نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے حد گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کوئی نیا مشغلہ نہیں ہے نبی کی شان پر ڈھیلے مارنا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا مشغلہ نہیں ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، نبی کی عزت کو کم کرنا چاہا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کو مٹی میں ملانا چاہا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے وہ ابو جہل تھا جو مصطفیٰ جان رحمت
رحمت کے زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر کنکر پھینکتا تھا، کبھی پتھر پھینکتا تھا اور کبھی پاگل کہا کرتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کر کے اور باش لوندوں کو لگا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ کبھی ابو جہل اٹھا، کبھی عتبہ اٹھا، کبھی شیبہ اٹھا، سبوں نے مصطفیٰ کی شان پر حملہ کیا، عزت پر حملہ کیا، لیکن خدا کی قسم وہ سب مٹ گئے اور مصطفیٰ کے ناموس کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ تبھی تو کہنے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ، کبھی چرچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد رکھ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس پر ہمیشہ حملہ کیا گیا ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، جو اقتدار میں آتا ہے، جو طاقت میں آتا ہے، جو قوت میں آتا ہے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج سے 450 سال پہلے تاریخ پر آپ کی نظر لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام جلال الدین اکبر تھا، جو اکبر بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اسے اقتدار ملا، جب وہ ہندوستان کا وزیر اعلیٰ بنا، جب اس کے اندر طاقت آئی، جب اس کے اندر پاور آیا، اللہ کی قسم اس نے ایک نیا دین کا اعلان کیا، جس دین کا نام تھا دین الہی۔ اس کی ترویج و اشاعت کے لیے وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا۔ وہ حملہ کیا کیا؟ اس نے اپنے محل کے اندر ایک ایسا ایک ایسی جگہ کو چنا جہاں ایک طرف اس نے اپنے شاہانہ دسترخوان کو لگوایا تھا، اللہ اکبر، اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بڑی ہی گھٹیا نظر سے رکھا تھا۔ ایک طرف شاہانہ دسترخوان ہے اور دوسری طرف ٹوٹی چٹائی بچھا کے رکھا ہے، وہاں پر مٹی کے لوٹے کو رکھا ہے، وہاں چند کھجوریں جو ہے کہ سوکھی ہوئی رکھا ہے اور سوکھی روٹیاں رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب پورے طرف اعلان کراتا ہے، اے لوگوں آؤ، ایک طرف میرا دربار ہے اور ایک طرف محمد رسول اللہ کی سنتیں ہیں، تم کسے اختیار کرتے ہو؟ تم میرے شاہی دسترخوان پر بیٹھتے ہو یا پھر تم جاتے ہو محمد رسول اللہ کے اس جو ہے کہ ٹوٹی پھوٹی سنت کے طرف؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایسا ماحول آ گیا ہے کہ ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ ایک طرف شاہی دسترخوان ہے اور اس نے بادشاہیت کا تخت لگا رکھا ہے جس میں شان تم تراقی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس وقت کے ایک ایسے اللہ کے ولی کامل جن کا نام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب وہ محفل کے اندر جاتے ہیں ماجرا دیکھ کر کے ان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف اکبر نے اپنے دسترخوان کو لگا رکھا ہے جو شاہانہ طور پر ہے، جو بادشاہی طریقے پر لگایا ہے، دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اس نے مذاق اڑا رکھا ہے۔ اب وہ جب تشریف لے جاتے ہیں اس محل کے اندر، اب وہ سوچتا ہے اکبر بادشاہ کہ یہ جو ہے کہ مجدد الفسانی یہ ہماری دسترخوان پر آ کر کے بیٹھیں گے اور مصطفیٰ کی سنت کو ٹکرا دیں گے، لیکن مجدد الفسانی جو اس وقت دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، جو اس وقت لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کی قسم وہ جو ہے کہ شاہانہ دسترخوان پر نہ بیٹھ کر کے نبی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے کھجور جو ہے کہ سوکھی اٹھا کر کے وہ کھانے لگتے ہیں۔ اکبر پکار کے کہتا ہے، اے مجدد آ جا ادھر، ہم تمہیں نعمت دیں گے، ہم تمہیں خدمت دیں گے، ہم تمہیں نوابی عطا کر دیں گے، ہم تجھے کسی نہ کسی خطے کا نواب بنا دیں گے۔ مجدد الفسانی نے للکار کر کے جواب دیا، کہا اے ناکارہ، تیرے شاہانہ تمام
तमाम अशिया से ये रसूल की सुन्नत हमें ज्यादा महबूब है। अल्लाह अकबर। लेकिन अकबर बादशाह नबी आखिर समय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने लगा। अरे कहाँ वो पुराना दिन, कहाँ वो पुरानी सुन्नतें, आ जाओ हमारे शाहाना दस्तरखान पर। मुजद्दिद अल्फसानी ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया के कुत्ते, तू मेरे नबी को बुरा भला ना कर, लेकिन वो कहता रहा। मुजद्दिद अपनी शान में आता है, जलाल में आता है, एक लकीर जमीन पे खींचता है, मुरीदों से कहता है कि तुम इस लकीर के अंदर आ जाओ, मैं बताता हूँ दुनिया की ताकत क्या होती है और रूहानी ताकत क्या होती है। मैं इसे बताता हूँ नबी की नामोस क्या है। अल्लाह की कसम, तारीख गवाह है। मुजद्दिद अल्फसानी उस चोए के गिरौदे के अंदर खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हाथ नीचे नहीं करते। तूफान आता है, उसके शाही महल से टकराता है, उसके तख्त से टकराता है, सबको उतल फतल करके रख दिया। यहाँ तक कि शानियाने का एक खूंटा उखड़ा और अकबर के सर पर लगा। अकबर के सर पर लगना था, सभी पर गिरा और जहन्नम रसीद हो गया। और नबी की सुन्नत और नामोस बरकरार रही। तभी तो कहने वाले ने कहा, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम बैठ करके नबी के नामूस के महफिलों में बैठ करके नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर महफिल को मुनक्किद करके अल्लाह की कसम हम वो पासदारी नहीं रख पाते हैं। हम क्या नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर। नामूस रिसालत की हिफाजत करने के लिए सुन्नतों का पाबंद बनना पड़ेगा, चेहरों को सुन्नत से सजाना पड़ेगा। नबी नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए नबी के छोटी छोटी सुन्नतों को भी जिंदा करना होगा। और याद रखो, मैंने इदादियत और फजीलत पढ़ा, लेकिन मैंने कहीं नहीं ये पढ़ा कि सहाबा नबी के महफिल में बैठ करके वो अल्लाह बचाते थे, वो दंगा करते थे। हाँ, इतना मैंने जरूर पढ़ा है, जहाँ मुस्तफा बैठते थे, सहाबा उनके पास ऐसे बैठते थे जैसे सर पर परिंदा बैठा। ये अंदाज होता था। आज जलसे के मियार ये चंद नचनिए जो आकर के पूरा बर्बाद हो गए। माफ करना, हमें आप नहीं बुलाओगे, हमें मंजूर है, लेकिन ऐसी महफिलें मना करके नबी के नामूस की महफिल मना करके और फिर इस तरह हु अल्लाह करना, ये हमें कतई नहीं मंजूर है। नहीं मंजूर हमें ये। न नाक बढ़ने का वो ढंग है, न वो तरीका है, न कुछ है। याद रखो, हम आज नामूस रिसालत की बात करते हैं, हमने खुद धज्जियां उड़ाई है, हमने महफिलों के मेयार को गिरा डाला है, हमने बर्बाद कर दिया है। ये रुपये जो आपको बड़ा शौक है शायरी के ऊपर फेंकने और लुटाने का, किसी गरीब के घर में जला दीजिएगा, उसके रोशनी वो अपना खाना बना लेगा। किसी ऐसे तालिबे इल्म को दे दीजिएगा जो मजबूर होगा पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तरीका, ये शऊर नहीं है हमारी महफिलों की। हम कहते हैं आप हमें नहीं बुलाएंगे, कोई हमें फर्क नहीं है, लेकिन आज आपने मजाक किया, आज आपने मजाक किया है। ये मजाक आपको रुला देगा। नबी की शान से हम खेलते हैं, नबी के अशार सुनकर हमें नाचना आ रहा है, पूरी उम्मत रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। कभी दरिया लाल हो रहा हमारे खून से, कभी हमें काटने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, कभी हमारे नौजवानों के ईमान को छीना जा रहा है, और हम महफिलों में आ क्या है मेरे भाई? ये सुन्नत है? कोई सुन्नत से साबित कर दे कि महफिलों में वो अल्लाह मचाना मेरी गर्दन लेकर के जाए। मैं लिख देता हूँ अपना कि मेरे गर्दन को उड़ाने पर कोई मुआखिजा न किया जाए आपसे। अगर ये सुन्नत आपने अपनाया तो मेरी गर्दन में जाए, अगर आप साबित कर दें। ताफ़ुज़नामुल सरत इतना आसान नहीं है। व्हील चेयर पर बैठ करके लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला 15-20 दिन इस कड़ाके की ठंडी में रोडों पर बैठ करके नामूस रिसालत पर पहरा दिया है। आसान थोड़ी
نے مذاق اڑایا ہے. یعنی رسول بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے. اللہ اکبر. جی آل رسول کے بارے میں سیدی سرکار اعلی حضرت کو پتا چلا تھا کہ میری پالکی کو کوئی سے زیادہ اٹھا کے رکھا ہے. خدا کی قسم پالکی سے اتر کر کے انہوں نے پوچھا بتا نبی کی آل کون ہے. جب سید آگے بڑھتا ہے سیدی سرکار اعلی حضرت بوسہ لے کر کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے مجھے معاف کر دو مجھے نہیں معلوم تھا آپ میرے نبی کے گھر کے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن نبی آخر الزمان میرے گریبان کو پکڑ کے کہے میرے بیٹے کا کانٹا تھا تمہیں پالکی پر بیٹھ کے جانے کے لیے. یہ ایک عزت و حرمت ہے لیکن ہم نے سب پامال کیا. کتنی آپ نے تقریریں سنی آپ نے بتایا آپ نے کتنی تقریریں سنی اور کیا آپ نے سمجھایا اور کیا سمجھیں گے آپ. حفظ ناموس رسالت بس میں اتنا بتا دوں نبی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے یہی کافی ہے یہی اتنا کافی ہے. لیکن نہیں صاحب آپ کو آج پورے حد پار کر دی پوری حد پار کر دی. دھیرے دھیرے پوربی بیان مدینہ اڑائی لے چلے اس پہ آپ آپ چلا رہے کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ میرے بھائی آپ مجھے بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے. روح نکل گئی خدا کی قسم پیڑا ہوا ہے دل میں درد محسوس ہوا ہے کہ آج نبی کے محفل کا جنازہ خود اس کے ماننے والے امتیوں نے اپنے کاندھے پر بہت تکلیف اور بہت درد کی بات ہوئی. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم یہ قوم نہیں تھے جو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ہلہ مچاتے تھے. ارے ہم تو وہ قوم ہم تو اس قوم کے فرزند تھے. اللہ کی قسم سامنے سولی ہوتی تھی پھانسی کا پھندا ہوتا تھا تو بھی ہم مصطفیٰ کے ترانے گاتے تھے. ارے کسے نہیں یاد ہے سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی جنہیں مراد آباد کی جیل میں انگریزوں نے صرف اس لیے بند کیا تھا اس نے ناموس رسالت پر پہرا دیا تھا اس نے نبی کی شریعت کے مطابق جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا. اس وقت انگریزوں نے اس مرد کلندر کو اتنا مارا اتنا پیٹا تھا اور صرف یہ کہا تھا اے کافی فتوے کو واپس لے لے جہاد کے فتوے کو واپس لے لے. تو کافی نے کہا تھا میری گردن تو کر سکتی ہے فتویٰ واپس. سنا اس سے کون سی اور یہ ہماری تقریب اینڈ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی. انگریزوں نے بہت مارا بہت پیٹا بہت سب کچھ کیا لیکن سید کفایت اللہ کافی نے فتوے کو واپس نہیں لیا. جب فتوے کو واپس نہیں لیا اللہ اکبر اب انگریز افسران کہتے ہیں یہ اپنی بات سے ماننے والا نہیں ہے ایک استری لے کر کے آؤ. استری مطلب پریس لے کر کے آؤ. اس وقت لائٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ لائٹ بڑا پریس آ جائے نہیں کوئلے کا زمانہ تھا. اس استری میں پریس کے اندر کوئلے کو گرم کر کے ڈالا گیا اور ڈالنے کے بعد سید کفایت اللہ کافی کے جسم اطہر پر اس پریس کو پھیرا گیا اور صرف پریس نہیں پھیرا گیا پریس پھیرنے کے بعد ان انگریزوں نے اس کے اوپر مرچ ڈالا اس کے اوپر نمک ڈالا اور انہیں تڑپایا. کہا کفایت کافی فتوے کو واپس لے لے. سید کفایت اللہ کافی نے فرمایا نہ گردن کاٹ لو لیکن فتوے کو واپس نہیں لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد افسران جب رات کے وقت جیل سے باہر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں حضرت کافی کو جو ہے کہ زیارت نصیب کرتے ہیں. فرماتے کافی حال کیا ہے. کافی عرض کرتے یا رسول اللہ حال تو ابتر بدتر تھا لیکن اب بہتر ہے. آقا نے فرمایا کیوں. سید کفایت اللہ کافی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا جسم پر پریس رکھوانے کے بعد آپ اپنے غلاموں کو زیارت دیا کرتے ہیں آپ زیارت کرایا کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار ہوا میرا درد ختم ہو گیا. اللہ اکبر. صبح کو اعلان ہے کفایت اللہ کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دیا جائے گا. اے قوم کے نوجوانوں اپنی شان سنو اپنے مرتبے کو سنو. جب یہ اعلان ہوا انگریزوں نے کیا سید کفایت اللہ کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی جائے گی ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جائے گا. اور جب صبح کو انگریز افسران جیل
जेल में जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, उस मर्द कलंदर को देखो, उस नबी आशिक को देखो, उस नबी आखिर समाज से मोहब्बत करने वाले को देखो। जब अंग्रेज जाते हैं क्या देखते हैं? सैयद किफायतुल्लाह काफी अपने सर पर अमामा बांध रहे हैं, अमामा बांध करके निकलते हैं, फांसी के फंदे के करीब जाते हैं। अंग्रेज अफसरान कहते कोई ख्वाहिश है, आप ख्वाहिश है तो उसे जो है कि पूरी कर ले। सैयद किफायतुल्लाह काफी कहते हैं सामने फांसी का फंदा है, आखिरी ख्वाहिश सिर्फ ये है मुस्तफा की नात पढ़ना, मुस्तफा की नात पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा पढ़ो अल्लाहु अकबर। सैयद किफायतुल्लाह काफी, ए मुसलमानों ये तुम्हारे कौम का फर्जंद था। न हम दरियाओं से डरते थे, न हम गोले और बारूद से डरते थे, न हम आग से डरते थे, न हम फांसी के फंदे से डरते थे। फांसी का फंदा सैयद किफायतुल्लाह काफी के सामने है। और उसके बाद सैयद किफायतुल्लाह काफी फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरे बाग में है, कोई तन का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। फिर कहते हैं सैयद किफायतुल्लाह काफी मचल करके फरमाते हैं अफसरों के तरफ मुतवज्जो हो करके, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। सैयद किफायतुल्लाह ने अफसरों के तरफ मुड़ा, अंग्रेजों को, और फरमाया नामे शाहाने जहां, यानी दुनिया के तमाम बादशाहों के नाम मिट जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हश्र तक पंजतन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, हजरत फातिमा, हजरत मौलाए कायनात और नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 पंजतन फरमाते हैं अफसरों के तरफ मुतवज्जो हो करके, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। मैं आज के यजीदी फिक्री और फिक्र रखने वालों को और फिरौनी फिक्र रखने वालों को, नबी के नामों पर हमला करने वालों को ये पैगाम देता हूँ और ललकार के कहता हूँ, सैयद किफायतुल्लाह ने फांसी के करीब जाकर के कहा था, लेकिन सही रहमत सिमनानी आज इस तहफ़्फ़ुज़ नामों से, रिसालत कॉन्फ्रेंस से तुम्हारे समातों तक ये आवाज पहुंचाता है और ललकार के कहता है नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। 2 मिनट में अपनी तकलीफ खत्म कर देता हूँ। जब अंग्रेज सैयद किफायतुल्लाह काफी को फांसी दे दिए तो सोचा अब नबी के नामूस पर पहरा देने वाला कोई नहीं, सब खत्म हो गए। लेकिन खुदा की कसम इधर मुरादाबाद के चौराहे पर सैयद किफायतुल्लाह काफी के गर्दन में फांसी का फंदा डाला गया। कुछ ही साल बाद बरेली की सरजमीन पर खुदा ने अहमद रजा को भेजा तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत, और उसने पहरा देते हुए क्या कहा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। 2 बूंद है जिसकी, 2 बूंद जिसके है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सैयदी सरकारे आला हजरत, उधर उन्होंने सोचा अब कोई नहीं पहरा देगा, लेकिन बरेली की सरजमीन पर पैदा होने वाला वो इमाम अहमद रजा अपने जिंदगी के एक लम्हे को नामों से मुस्तफा के लिए वक्फ कर दिया था। वमा अलैना इल्लल बलाग।
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.